ایک سوال ہے، پہلے والدین کو علم نہیں تھا تو وہ عقیقہ نہیں کرتے تھے، جو جن کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ اب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، قضائی دی جا سکتی ہے۔ عقیقہ پہلے اگر نہیں ہو چکا، وہ علم تھا یا نہیں تھا، بس اوقات علم ہوتا ہے اور استطاعت نہیں ہوتی، اور بس اوقات استطاعت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہی استطاعت آ جائے یا علم آ جائے تو وہ اس کی قضائی دینی چاہیے۔ جن بچوں کا عقیقہ نہ کیا ہو وہ بروز قیامت اپنے والدین سے نہیں مل سکیں گے۔ جن کا جان بوجھ کر نہیں کیا گیا وہ گروی رکھے جائیں، یہ حدیث ہے۔ الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ گروی رکھا گیا کہ عقیقہ دو تو بچہ لائیو، نہیں دو گے تو نہیں ملے گا۔ تو یہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے اور وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا تو معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ آپ نے پہلی صف کے بارے میں بتایا کہ اس کو مکمل کریں، بصورت دیگر اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو جیسے اب رات کو تراویح پڑھنے کے لیے باہر سے عورتیں آتی ہیں تو اکثر جگہ صفوں میں جگہ خالی چھوڑی ہوتی ہے، اگر خالی جگہ دیکھیں گے تو ہم خالی جگہ پر کرنے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ اگلی صف میں چلے جائیں، حتیٰ کہ اگر نماز کے دوران بھی اگر آپ کو اگلی صف میں خالی جگہ نظر آ جاتی ہے تو آپ آگے بڑھ کر اگلی صف کی خالی جگہ پر کر دیں۔ آپ کے ساتھ کوئی جن کا وضو ٹوٹ گیا وہ چلے گئے تو وہ ساتھ مل کر خالی جگہ پر کریں۔ آگے والی صف میں جگہ خالی ہے، آپ پیچھے ہیں تو آپ آگے چل کر نماز میں چلے جائیں اور خالی جگہ کو پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنی ضروری ہے۔ نماز کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی لیکن اس کی بو اور آواز نہیں آتی، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک شیطان ہے، وہ ایسے شرارتیں کرتا ہے، خنزب اس کا نام ہے، وہ نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کو محسوس ہوتا ہے ہوا خارج ہوئی لیکن نہیں ہوئی ہوتی، تو جب تک یقین نہ ہو جائے، جب تک 100% یقین نہ ہو جائے نماز نہیں توڑنی۔ اگلا سوال ہے، ایک دفعہ عمرہ کر لیا ہو تو دوسری دفعہ عمرہ کرنے کے لیے لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اپنے ہوٹل سے احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں۔ احرام باندھنے کے حوالے سے علماء کی رائے مختلف ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ لیں کسی بھی جگہ سے، اور مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے تو اس وجہ سے وہاں جا کر احرام باندھ۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک سفر میں صرف ایک ہی عمرہ کرنا ہے، دوسرا کرنا ہی نہیں۔ اور ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ آپ جس طرح ایک سفر میں زیادہ طواف کر سکتے ہیں اسی طرح زیادہ عمرے بھی کر سکتے ہیں، اور جس طرح آپ حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں اسی طرح عمرے کا احرام بھی آپ اپنے ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں۔ جو حج کر کے آئے ہیں ان کو علم ہے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو لے جائے، وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھول لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب حج کے دن آتے ہیں تو اپنی اپنی رہائش کا اپنے اپنے ہوٹل سے احرام۔ تو اگر حج کا احرام اپنے ہوٹل سے باندھا جا سکتا ہے تو عمرے کا احرام بالاولیٰ اپنے جگہ سے باندھا جا سکتا ہے۔ صبح کے اذکار کا وقت فجر سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اسی طرح شام کے اذکار عصر سے پہلے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صبح کے اذکار فجر کی اذان کے بعد کر سکتے ہیں، اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد یا نماز کے بعد۔ اور شام کے اذکار عصر کے بعد، مغرب کے قریب یا مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن عصر سے پہلے شام کے اذکار یہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ابھی شام شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ دوپہر ہے، اس وقت آپ نہیں کر سکتے۔ جو اپنا بایاں پاؤں ہے وہ دائیں کی ٹانگ کے نیچے رکھنا، یہ صرف چوتھی رکعت کے لیے؟ سوال یہ ہے، تبرک کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ہم چوتھی رکعت میں
एक पाँव बाहर निकाल कर बैठते हैं, एक पाँव खड़ा करते हैं और दूसरा पाँव दाईं जानब बाहर निकालते हैं। इसको अरबी में तवर्रुक कहते हैं। तो ये तवर्रुक आखिरी रकत में है। वो आखिरी रकत चौथी हो, आखिरी रकत तीसरी हो, आखिरी रकत दूसरी हो, तवर्रुक करना है। लेकिन अगर आपने 3 पढ़नी है तो जो पहला तशहुद है वो आखिरी नहीं है, उसमें पाँव पर बैठना है, वहां पाँव बाहर नहीं निकालना। जमात में सना पढ़ना क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ फातिहा है। फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, फातिहा जरूरी है, लेकिन सना पढ़नी चाहिए, सुबहानकल्लाह पढ़नी चाहिए। जनाजे में भी जरूरी है सना? जनाजे में सना साबित नहीं, जरूरी वाली बात तो बहुत दूर की है। जनाजे में सना साबित नहीं।